نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک کے لیے ہم نے ایک رخ معین کر دیا جس کی طرف کہ وہ رخ کرتا ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو مسلمانوں تمہارے لیے ایک رخ تو ہم نے معین کر دیا بیت اللہ کا۔ ایک باطنی رخ کیا ہے؟ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک ہے ظاہر، نماز کا ظاہر ہے، آپ نے قبلے کی طرف رخ کر لیا ہے، آپ نے وضو کیا ہے۔ ایک نماز کا باطن ہے، خشوع ہے، خضوع ہے، حضور قلب حاصل ہے، رقت ہے، معلوم ہے کس کے سامنے حاضری ہے۔ اسی طریقے سے قبلہ ایک تو یہ ہے جو کہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، ایک یہ فاستبقوا الخیرات، تم ہر نیکی کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تم سب کو لے آئے گا، جمع کر دے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالی ہر چیز پر قادر۔ فاذکرونی اذکرکم، پس مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ یہ بہت بڑا میثاق ہے اور بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے۔ اور یہاں تک حدیث میں پھر اس کی شرح آئی ہے، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور میرا بندہ اگر میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ اس کی محفل تو بہت بلند و بالا ہے، ملائے اعلیٰ کی محفل ہے، فرشتے ملائکہ مقربین کی محفل ہے۔ خدا خود میر محفل بود اندر لامکا خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کہ من بودم۔ اب خسرو کس عالم میں تھے جب یہ شعر کہہ گئے ہیں، تو بہرحال ہے تو صحیح، ایک محفل تو ہے، میں اس سے بڑی بہتر محفل میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر کرو، میری نعمتوں کا ادراک کرو، اس کا شعور حاصل کرو، اس پر زبان سے بھی شکر ادا کرو، اپنے عمل سے بھی، جوارح سے بھی ان نعمتوں کا حق ادا کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایک نئی امت آ گئی، چارٹر اس کا آ گیا۔ کیوں بنایا گیا تمہیں؟ لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا، تم اب لنک ہو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محمد اور پوری نوع انسانی کے درمیان۔ اسی لیے وہ حدیث بھی تو ہے جو علماء حق ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا، علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء کا مقام وہی ہے جو بنی اسرائیل کے علماء کا۔ اس لیے کہ اب نبوت تو ختم ہو گئی محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن یہ کتاب تو ہے، اس کا پہنچانا تو ہے، اس کو عام تو کرنا ہے، حجت تو قائم کرنی ہے، اور صرف تبلیغ سے نہیں، عمل کر کے دکھانا ہے، وہ نظام قائم کر کے دکھانا ہے جو محمد عربی نے قائم کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تب حجت قائم ہوگی۔ اس کے لیے تمہیں قربانیاں دینی ہوں گی، مشکلیں جھیلنی ہوں گی، جان و مال کا نقصان برداشت کرنا ہوگا، آرام سے گھر بیٹھے ٹھنڈے پیٹوں کفر جگہ نہیں چھوڑ دے گا اور حق نہیں آ جائے گا۔ کفر کو ہٹانے کے لیے اور باطل کو ختم کرنے کے لیے اور حق کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن تمہیں لگانے ہوں گے۔ اب دیکھیے وہ کال آ رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ یہی وہ الفاظ تھے کہ وہ جو 7 آیتیں تھیں جن کو میں نے کہا تھا خطاب میں بنی اسرائیل میں وہ بمنزلہ فاتحہ ہیں، ان میں الفاظ آئے تھے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اب وہی خطاب یہاں ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ میں بیان وہاں کر چکا ہوں۔ ان اللہ مع الصابرین، جان لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس بیعت سے کیا مراد ہے؟ ایک بات تو متفق علیہ ہے، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید، اللہ کی نصرت ان کے شامل حال ہے۔ باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہم ہیں ہمارے ساتھ ہے، کس طرح ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن یہ فرمایا اس نے کہ میں تو تمہاری دگے جان سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اب یہ ہے کہ پہلے سے دکھا دیا، اللہ تعالیٰ دھوکہ نہیں دینا چاہتا۔ دیکھ لو جس راہ میں قدم رکھا ہے، اب آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، رشتہ دار ناراض ہوں گے، بیوی شوہر سے لڑے گی، شوہر بیوی سے لڑے گا، اولاد والدین سے جدا ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا، فساد ہوگا، فتور ہوگا، تصادم ہوگا، جان و مال کا نقصان ہوگا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم لازماً آزمائیں گے تمہیں، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ،
خوف کی کیفیت سے، والجوع، بھوک، فاقے، کیسے کیسے فاقے آئے ہیں، کیا ہوا ہے غزوہ احزاب میں، کیا ہوا ہے جو اس سے بعد جو جیش العسرہ ہے، تبوک کی جنگ ہے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور نقصانات ہوں گے مالی بھی جانی بھی، اور ثمرات۔ اب ثمرات یہاں دو معنی دے رہا ہے، چونکہ مدینے والوں کی جو تھی اصل جو ان کی معیشت تھی وہ زرعی تھی، پھل، خاص طور پر کھجور، یہ ان کی پیداوار تھی، جسے آج کل آپ کہتے ہیں کیش کراپ جو ہے ان کی، وہ یہ تھی۔ اب ایسا بھی ہوگا کہ فصل تیار کھڑی ہے، اگر اسے اتارا نہ کھجور سے تو ضائع ہو جائے گی، اور ادھر سے تبوک کا حکم آ گیا نکلو اللہ کی راہ، یہ ساری فصل ضائع ہو جائے گی۔ امتحان ہو گیا کہ نہیں؟ اور اس کے علاوہ ایک اور ہے اس کا مفہوم، انسان کچھ بہت محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کیریئر بناتا ہے، اپنا ایک مقام بنا لیتا ہے اس کیریئر میں، اس پروفیشن میں، اس راستے پر آتا ہے تو کچھ اور ہی شکل اختیار کرنی پڑتی ہے۔ وہ تجارت کے زمانے میں جو محنت کی تھی، وہ کیریئر کو اب جمانے میں جو محنت کی تھی، وہ سارا کا سارا معاملہ جو ہے وہ کھو کر پھر اس وادی میں آنا پڑتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، یہ بھی ثمرات ہیں نا، محنت کے ثمرات۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور اے نبی بشارت دیجئے صابروں کو، صبر کرنے والوں کو۔ یہ کون ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ کہ جن کو جب بھی کوئی مصیبت آئے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے تو ہیں، اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ جانا ہے، کل بھی جانا تھا، آج چلے جائیں، حاضر ہیں، جتنی جلدی بلا لیں۔ نشان مرد مومن باتوں گویم، جو مرگ آیا تبسم مر لبے اوست، مرد مومن کی تو نشانی یہی ہے کہ جب موت آئے تو مسرت کے ساتھ اس کے چہرے پر، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ہو۔ یہ ایمان، جو میں نے کہا تھا لٹمس ٹیسٹ یہ ہے کہ بندہ مومن اس دنیا میں زیادہ رہنے کی خواہش نہیں کر سکتا۔ لائف از اے لائبلٹی، جو لمحہ آ رہا ہے اس کا حساب دینا ہوگا، تو جتنی عمر بڑھ رہی ہے حساب بڑھ رہا ہے۔ اٹس ناٹ این ایسٹ، اٹس اے لائبلٹی۔ اور الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، یہ تو مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، ہاں کافروں کی جنت۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ہر وقت اللہ کی عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے اور رحمت کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ، جنہوں نے واقعتاً ہدایت کو اختیار کی۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التي تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصریف الرياح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ اتنے فینومینا آف نیچر کسی ایک آیت میں جمع نہیں ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ تمام فینومینا آف نیچر کو اپنی آیتیں قرار دیتا ہے، آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر مختلف جگہوں پر، اور یہ جو ستارے ہیں اور یہ جو بھی نباتات ہیں زمین کی، ان میں سے آیتیں ہی آیت۔ لیکن ان آیت الآیات کو جس طرح یہاں ایک آیت میں سمویا ہے، یہ حکمت کا ایک بہت بڑا پھول ہے، بہت بڑا پھول جو ان چار لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے۔ یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں اور اس جہاز میں یا کشتی میں جو چلتی ہیں سمندر میں یا دریاؤں میں، وہ سامان لے کر جو لوگوں کو نفع دیتا ہے، بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں کہ جو اللہ نے اتارا ہے آسمان سے، فاحیا به الارض بعد موتها، اور پھر اس سے وہ زندہ کر دیتا ہے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی ہے، اسی میں سے رویدگی آ گئی ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور یہ تمام حیوانات اور چرند اور پرند جو اس کے اندر پھیلا دیے گئے ہیں۔ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور یہ ہواؤں کا چلنا جو ہے، کبھی پروا چل رہی ہے، کبھی پچھمی چل رہی ہے، کبھی مشرق سے آ رہی ہے، کبھی مغرب سے آ رہی ہے، تصریف الریاح ہے۔ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور ان بادلوں میں کہ جو معلق کر دیے گئے آسمان اور زمین کے درمیان،
لآیات لقوم یعقلون، ان سب میں آیات ہیں، نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ان کو دیکھو اور ان کے خالق کو، مدبر کو پہچانو۔ ومن الناس، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں من یتخذ من دون اللہ اندادا، جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ اور چیزوں کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ وطن کو بنا لیا، قوم کو بنا لیا، ہیومنزم، انسانیت، نوع انسانی، ہم اس کے خدمتگار ہیں، ہم اس کی بہتری کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ بھی ایک معبود بن گیا۔ اور سب سے گھٹیا انسان وہ ہے کہ اپنے ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں، اپنا ہی نفس ہے، اسی کے گر چکر لگا رہا ہے، وہی حریم ہے اس کا، وہی حرم ہے اس کا، اور وہ طواف کر رہا ہے اپنے نفس کا، تو وہ بھی تو اس کا ایک معبود ہے۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہ جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اس کا مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور ان سے محبت کرنے لگتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ یہ فلسفہ ہے اصل میں، ہندی میں سے آدرش کہتے ہیں، عربی میں نصب العین، انگلش میں آئیڈیل۔ ہر باشعور انسان کسی شے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے اور اس سے پھر محبت کرتا ہے، اس کے لیے جیتا ہے، اس کے لیے مرتا ہے، قربانیاں دیتا ہے، اثار کرتا ہے، قوم کے لیے قربانی، وطن کے لیے قربانی، فلاح کے لیے قربانی، خود اپنی ذات کے لیے قربانی۔ یحبونہ کحب اللہ، یہ سارے کام تو اللہ کے لیے کرنے کے تھے، جیو اللہ کے لیے، مرو اللہ کے لیے، محبت اس سے کرو۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ تم نے اپنی یہ ساری نسبتیں کسی اور شے کے ساتھ وابستہ کر دی، تم نے اللہ کا مد مقابل تراش لیا۔ می تراشت فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر۔ انسان معبود تراشتا رہتا ہے اپنے ذہن سے، اور ان کے لیے محبت کرتا ہے، جانیں دیتا ہے، قربانیاں دیتا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، یہ مضمون بھی سورہ حج میں زیادہ واضح ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، پھر یہ لٹمس ٹیسٹ کا لفظ میری زبان پر آ رہا ہے، اور جو لوگ واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید ترین محبت ہوتی ہے اللہ کے ساتھ۔ اگر یہ نہیں ہے، اگر یہ نہیں تو بابا پھر سب کہانیاں ہیں۔ کوئی شے اللہ سے زیادہ محبوب ہو گئی وہ تمہاری معبود ہے، تم نے اللہ کو چھوڑ دیا، چاہے وہ دولت ہی ہے، تائس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک اور برباد ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے۔ دینار آنا چاہیے، حرام سے آئے، حلال سے آئے، جائز سے آئے، ناجائز سے آئے، تو معبود اللہ نہیں ہے، معبود دینار ہے۔ ہندو نے یہ کیا کہ لکشمی دیوی کی ایک مورتی بنا کر پوجنا شروع کر دیا، یہ لکشمی دیوی اگر ذرا مہربان ہو جائے گی دولت آ جائے گی۔ ہم نے کہا ہٹاؤ اس درمیان کے لنک کو، سیدھے ہی دولت کو کیوں نہ پوجو، پیٹرو ڈالر کو پوجو، ڈالر کو پوجو، ترک وطن کرو، ماں باپ کو چھوڑو یہاں سے سکتا ہوا کہ مر رہے ہیں اور کوئی ان کا بیٹا اور ان کی بیٹی ان کے پاس نہیں، کس لیے؟ ڈالر۔ کون معبود ہوا؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، اور کاش کہ دیکھ لیتے یہ لوگ جو اس شرک میں اور اس گناہ میں مبتلا ہیں، ظلم شرک کے معنی، جب وہ دیکھیں گے عذاب کو اور یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے پاس کچھ نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یہ کہ اللہ سزا، شدید العذاب، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ اس وقت آنکھ کھلے گی تو فائدہ کیا ہوگا؟ اب آنکھ کھلے تو فائدہ ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مال آپس میں باطل طریقوں سے ہڑپ نہ کرو۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے مال کو ذریعہ نہ بناؤ حکام تک پہنچنے کا۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ، تاکہ تم لوگوں کے مال کو ہڑپ کر سکو گناہ کے ساتھ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم اس کو جانتے بوجھتے کر رہے ہو۔ جو شخص اس معیار سے
تو اس سے بعض آ گیا وہ ہے متقی. یہ لسٹ پر ٹیسٹ ہے. ورنہ نمازوں کی تعداد، روزوں کی تعداد اور حرام کھانا تو تقویٰ نہیں. یہ میں حیران ہوتا ہوں کہ اب اس پر کبھی غور نہیں کیا ہے لوگوں نے کہ یہ آیت کہاں سے آ گئی درمیان میں. روزے کے احکام اور اس کے بعد قتال کے احکام بھی شروع ہوں گے، حج کے احکام شروع ہوں گے، یہ بیچ میں آیت. واقعہ یہ ہے کہ جیسے روزے کی حکمت کا نقطہ عروج کیا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، روح انسانی میں ایک طلب پیدا ہو جائے تقرب اللہ کی. اسی طرح احکام صوم میں جو کلائمیکس ہے وہ یہ ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور مت ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں. یعنی اللہ کا دین اس وقت اسے احتیاج ہے، وہ پیسہ چاہتا ہے. جیسے حضور نے تبوک کے موقع پر عام اپیل کی اور آپ اپنے مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو ہلاکت میں خود ڈال دیا. یہ انفاق ہے، جہاد بالمال. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کی روش اختیار کرو. دین کے اندر بھی خوبصورتی پیدا کرو، دین میں بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی کوشش کرو. ہمارا معاملہ کیا، دنیا میں آگے سے آگے اور دین میں پیچھے سے پیچھے. دین میں یہ دیکھیں گے اس سے کم پر گزارا ہو سکتا ہو، کوئی اور شے ہو کہ جس میں اس سے کم سے بھی بات پوری ہو جائے. دین میں یہ ہوگا، اور دنیا میں آگے سے آگے ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں. تو اگر یہ جستجو دنیا میں ہے، اس سے بڑھ کر دین میں ہونی چاہیے. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے پر بازی لے جانے کی کوشش کرو. وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور احسان کی روش اختیار کرو. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو، ان لوگوں کو کہ جو درجہ احسان پر فائز ہو جائے، محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے. یہ حدیث جبرائیل اگر ذہن میں ہو تو 3 درجے ہیں جیسے میں نے آج بتایا آپ کو. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. 3 درجے دوسرے ہیں، اسلام، ایمان، احسان. اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان. احسان کیا ہے؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یہ سارے کام جو دین کے لیے کیے جا رہے ہوں، عبادت ہے، جہاد ہے، قتال ہے، ایسی کیفیت میں، ایسے اخلاص کے ساتھ گویا کہ تم اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو کم سے کم یہ کیفیت تو تمہاری ہو جائے کہ تمہیں مستحضر رہے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یہ احسان ہے. وَأَحْسِنُوا، عام طور پر اس کا ترجمہ اس انداز میں نہیں کیا گیا ہے، اس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے. ویسے یہ مضمون کھل کر آئے گا سورہ مائدہ میں. ان اللہ یحب المحسنین، یقیناً اللہ تعالی محسنین کو پسند کرتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. قرآن کا یہ عام اسلوب ہے کہ تقابل ضرور کرتا ہے، فوری تقابل. تو اس میں لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اپنا تن من دھن. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. اور اللہ اپنے ایسے بندوں کے حق میں بہت شفیق ہے. ظاہر بات ہے جس نے یہ ارادہ کر لیا ہو، نیت کر لی ہو. کبھی ایسے شخص سے بھی کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، حالات ہو سکتے ہیں عارضی سے، کبھی جذبات میں آ کر کوئی غلط قدم اٹھ گیا، اللہ پھر معاف فرمائے گا، بڑی شفقت کے ساتھ معاف فرمائے گا. طے کر لے انسان، ایک سیدھا راستہ یہی بن جائے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو پھر یہ ہے کہ کوئی تیز دوڑے گا، کوئی آہستہ چل سکے گا، مختلف صلاحیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں فرق و تفاوت رہے گا. لیکن جس نے یہ عزم کر لیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حق میں بہت شفیق ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان اسلام میں داخل ہو پورے کے پورے. یہ گویا کہ وہ بات اب کہی جا رہی ہے کہ جس کا ریورس یا کانورس
ہم بنی اسرائیل کے ساتھ جو خطاب تھا اس میں پڑھ چکے ہیں. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب، ہمارے دین، ہماری شریعت کے ایک حصے کو مانتے ہو اور ایک کو رد کر دیتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیاۃ الدنیا ویوم القیامۃ يردون الى اشد العذاب. تو جو کوئی بھی تم میں سے یہ روش اختیار کرے گا اس کی کوئی سزا اس کے سوا نہیں ہے کہ دنیا میں ذلت اور خواری ان پر مسلط کر دی جائے اور قیامت کے دن شدید ترین عذاب میں جھونک دیے. اس کو مثبت پیرائے میں مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ریزرویشنز کے ساتھ نہیں، ایکسیپشنز کے ساتھ نہیں. اللہ کی بندگی تو کرنی ہے، اس معاملے میں نہیں. اللہ کے حکم تو ماننا ہے لیکن یہ حکم نہیں میں مان سکتا. یہ ایک کی بھی نفی جو ہے وہ گویا کہ کل کی نفی ہو جائے گی. ادخلوا فی السلم کافہ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ، یہ پیکج ڈیل ہے، اس میں جزوی بات نہیں ہو سکتی. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو، اس کے نشانات راہ جو ہیں، اس کے نشانات قدم جو ہیں ان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تو یقیناً تمہارا بڑا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات، پھر اگر تم پھسل گئے اس کے بعد بھی کہ تمہارے پاس یہ واضح تعلیمات آ چکی ہیں، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ الحکیم، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ پھر زبردست ہے. اس میں دھمکی کا پہلو آ گیا کہ پھر اللہ کی جو ہے پکڑ سخت ہوگی. حکیم بھی ہے، اس کی پکڑ میں بھی حکمت ہے. اگر یہ پکڑ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ پورا نظام جو ہے دین کا وہ پھر بالکل ایک بے منطقی. اگر اللہ کی طرف سے کسی گناہ پر پکڑ ہی نہیں ہے تو پھر یہ آزمائش کیا ہوئی؟ پھر جزا و سزا کا کیا سوال؟ پھر جنت اور دوزخ کا کیا معاملہ؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، اور وہ عورتوں کے ایام ماہواری کے بارے میں آپ سے سوال کر رہے ہیں. قُلْ هُوَ أَذًى، کہہ دیجئے وہ ایک ناپاکی بھی ہے اور ایک تکلیف کا مسئلہ بھی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، تو حیض کی حالت میں اگر تمہاری بیویاں ہوں تو ان سے علیحدہ رہو، مقاربت نہ کرو. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور ان سے مقاربت نہ کرو یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں، فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو اب ان کی طرف جاؤ، جو بھی تمہیں تعلق قائم کرنا ہے کرو، جہاں سے کہ تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا، اللہ نے حکم دیا ہے. یہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ یہ ہے امر طبیعی، ہر انسان جانتا ہے، ہر حیوان کو معلوم ہے، وہ طبیعی شے ہے. لیکن یہ کہ اب عورتوں کے ساتھ بھی اگر انسان جو ہے وہ لواطت کا فعل شروع کر دے قوم عمل لوط، تو ظاہر بات ہے کہ عمل قوم لوط تو وہ چیز جو ہے غلط ہے، وہ حرام ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو بھی تمہاری فطرت میں ڈالا ہے راستہ، وہ در حقیقت من حیث امرکم اللہ، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، یقیناً اللہ محبت کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں سے اور بہت پاک بازی اختیار کرنے والوں سے، ان ناپاک چیزوں سے دور رہنے میں. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، اللہ تعالیٰ مؤاخذہ نہیں کرے گا تم سے جو تم بغیر مقصد کے، بغیر عزم اور ارادے کے قسم کھا بیٹھتے ہو. یہ عربوں کا رواج ہے، واللہ باللہ کے بغیر ان کا کوئی جملہ شروع ہی نہیں ہوتا. تو یہ در حقیقت قسم کھانے کا ان کی اس وقت نیت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ان کا ایک جس کو ہم کہتے ہیں تقیہ کلام ہے، ان کا ایک اسلوب ہے گفتگو کا، واللہ باللہ ہے. تو اس پر مؤاخذہ نہیں ہے. وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، ہاں جو تم نے ارادہ کر کے، تمہارے دلی ارادے کے ساتھ جو تم نے قسم کھائی ہے، پھر اس پر مؤاخذہ ہوگا. اس سے توڑو گے، اس کا ایک کفارہ ہے، وہ بعد میں آئے گا. وہ کفارہ جو ہے وہ پھر سورہ مائدہ کے اندر آ جائے گا. میں نے عرض کیا تھا کہ یہ اصل میں سورہ بقرہ میں بلو پرنٹ آ رہا ہے شریعت اسلامی کا، اور اس کے جو اصل چیزیں ہیں وہ پوری تکمیلی احکام وہ پھر آخر میں آئیں گے، کچھ سورہ نساء میں، کچھ سورہ مائدہ میں. واللہ غفور حلیم، اللہ غفور ہے، بخشنے والا ہے اور حلیم ہے، فوراً نہیں پکڑتا، فوراً سزا نہیں دیتا، مہلت دیتا ہے کہ اصلاح کر لو. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، محافظت کرو پوری طرح، چوکس ہو کر، چوکنے ہو کر تمام نمازوں کی، اور خاص طور پر صلاۃ وسطیٰ کی. یعنی بار بار جو آ رہا ہے، جان لو اللہ جانتا ہے، جان لو اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ کی نگاہ میں ہے، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ باخبر ہے. یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ کی یاد ذہن میں برقرار رکھنے کے لیے تمہیں نماز دی گئی ہے. 5 وقتہ تم حاضر ہو، دنیا کے کاروبار سے نکلو اور آ کر پھر عہد اللہ سے اپنا جو ہے، یہ جو حفیظ کا ایک شعر ہے، آؤ سجدے میں گرے لوح جبی تازہ کریں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی.
آؤ سجدے میں گرے، لوح جبین تازہ کریں۔ یہاں پر جو ہمارا بندگی کا نقش تھا سرکشی کی وجہ سے وہ دھندلے ہو گئے ہیں، سرکشی نے کر دیے دھندلے نقوش بندگی۔ آؤ سجدے میں گریں، لوح جبین تازہ کریں کہ پھر اس پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو عہد کیا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین اسے پھر تازہ کریں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، صلاۃ وسطیٰ کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن عام طور پر اس سے مراد عصر کی نماز لی گئی ہے۔ دن میں 2 نمازیں اس سے پہلے ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، 2 پھر بعد میں ہے، مغرب عشاء ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے ہوا کرو اللہ کے سامنے پورے ادب کے ساتھ، یعنی ایک تو رکوع ہے جس میں جھکنا ہے، سجدہ ہے جھکنے کی انتہا ہے، قیام بھی قنوت کے ساتھ ہو، معلوم ہو کہ ایک بندہ اپنے آقا کے سامنے کھڑا ہے، اس کے کھڑے ہونے کے انداز میں بھی معلوم ہو کہ تواضع ہے۔